کربل کو جانا یاد ہے۔ حمد و ثنا خالق کائنات واسطے، درود لا محدود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالی جا وچ ہدیت پیش کرن تو بعد نہایت عزت و احترام میں قابل سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اختصار دے نال اور احتیاط دے نال واقع کربلا مین جدے اتے اعتماد ہے وہ بیان سنان دی کوشش کرنا، مالک سونا صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال تو بعد یزید جڑا ہے تخت تے بیٹھے اور انہیں ہر طرف خطوط بھیجے اپنی بیعت واسطے، بالخصوص عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں کو بیعت دے واسطے ولید جو مدینہ دا گورنر سی اس نے خط لکھیا، اس نے رات دے اندھیرے دے امام علی مقام نے بلوایا کہ تسی گورنر آؤ۔ امام علی مقام نے محسوس فرما لیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سال ہو چکے ہیں تو یزید دے بارے امام علی مقام جان دے سن، اس کر کے آپ نے مشورہ فرمایا محمد بن حنفیہ دے نال، عبداللہ ابن زبیر انہاں دے نال، انہاں عرض کی تھی حضور رات دا ٹائم ہے نہیں لگ دے، لیکن خیر تسی جاؤ، اگر آواز بلند ہوئی ابن ولید دی یا تلوار دی آواز آئی تے اسی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے چند رفقا گئے، امام علی مقام اندر گئے، ولید نے امیر معاویہ دے بارے دسیا کہ ان دا وصال ہو گیا، آپ نے تعزیت کی تھی امیر معاویہ دے حوالے نال کہ اللہ انہوں نے درجات میں بلند فرمائے۔ اس تو بعد اس نے یزید دا پیغام پڑھ کے سنایا کہ تاڑی بیعت دا مطالبہ کیتا جا رہا ہے کہ یزید تخت نشین ہے۔ امام علی مقام نے بڑا احسن طریقے نال جواب ارشاد فرمایا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جڑا رات دے ہنیرے وچ کیتا جائے، یہ فیصلہ سرعام ہونا چاہیے، اور حسین کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جڑا فیصلے چھپ کے کرے، صبح دن چڑھے گا علل اعلان تسی یہ پیغام سناؤ، سب دی جی میں رائے ہوئی اویں حسین ابن علی عمل کرے گا، یعنی مدبرانہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، چھپ چھپا کے مینوں بلا کے تسی کر لے۔ ولید چونکہ دل دے اندر محبت اہل بیت رکھدا سی، اس نے منظور کیتا، فرمایا ٹھیک ہے۔ امام علی مقام واپس پلٹن لگے تھے، پچھوں ولید عبد الملک بن مروان بن مولیا، اس نے کہا ولید اس کو جانے نہ دو، یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، ابھی پکڑو اس کو، زبردستی بیعت دو وگرنہ سر اتار دو۔
امام علی مقام سرکار نے سنا تو آپ واپس پلٹے اور آپ نے میان سے تلوار باہر نکال کر فرمایا تمہارے اندر جرت ہے کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو؟ تم جانتے نہیں ہو میں حسین ابن علی ہوں۔ اگر جرت ہے تو قدم اٹھاؤ۔ ولید نے منع کیتا، امام علی مقام واپس آ گیا، گھر آ کے مشورہ کیتا۔ محمد بن حنفیہ آپ دا پائی لگ گیا، بیمار سن، انہاں بھی مشورہ دیتا حضور جنگ ہو جائے گی، خون خرابہ ہوئے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں اپنے نانے دے شہر وچ خون خرابہ نہیں ویکھ سکدا۔ پھر مشورہ یہ پاس ہویا کہ تسی پھر انج کرو تو مدینے چوں روانہ ہو جاؤ، انہاں ہر صورت تاڑے کول بیعت لین دی کوشش کرنی ہے، چلو اتنے حالات خراب نے تسی مکے چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اس مشورے نو پسند فرمایا اور آپ نے تیاری فرمائی، راتوں رات تیاری فرمائی۔ جس وقت آپ بچے اور بیبیاں تیاری کر رہی ہیں سن، محمد بن حنفیہ نے عرض کی تھی حضور تسی انج کرو بچے نال لے کے جاؤ، میرے امام فرمایا جڑا اتے لکھیا گیا وہ تے ہو کے رہنا ہے، انہاں دا میرے نال جانا لکھیا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگا آقا مینوں بھی نال لے جاؤ، فرمایا نہیں، ایک تے تسی بیمار ہو، دوسرا ہے کہ تسی میرے نانے دے شہر وچ رہو تاکہ مینوں مدینے دی خبراں تسی مینوں کربلا پہنچا سکو، تاڑا ایتھے رہنا ضروری ہے، تسی میرے پائی ہو۔ محمد بن حنفیہ نو ٹھہرایا گیا، عبداللہ بن زبیر بھی کوچ کر گئے، آپ نے بھی چلے گئے۔ خیر قافلہ تیار ہو گیا، جنہیں جنہیں جانا سی تیاری ہو گئی۔ امام علی مقام پر مدینے دی جدائی دا وقت آیا، جب امام الانبیاء سرکار نے مکہ شریف چھوڑیا سی، مدینے گئے سن دین واسطے، آج اسی طرح حسین مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہے دین واسطے۔ اپنے آقا اپنے نانا امام الانبیاء سرکار تے مزاج شریف تے حاضر ہوئے، حضور دی قبر نہ لپٹ کے حضور امام حسین روئے اور عرض کی تھی نانا جان ویکھو تاڑا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، انہاں گلیاں دے اندر حسین کھیڑدا رہا، تاڑے کندیاں دی سواری کردا رہا، اور نانا ویکھو نا تاڑا حسین آج جویں تسی مکہ چھوڑ کے گئے سی نا، میں آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ اور آپ اتھے روئے، روندیاں آپ کی اکھ لگ گئی، نبیاں دے امام تشریف لے آئے، حسین پاک دی ملاقات اپنے نانا نہ ہوئی، اللہ دے محبوب نے دعا میں ارشاد فرمایا حسین دیکھنا بڑے طوفان آئیں گے، بڑی خون ریزی ہوگی، میرے کچھ امتی تمہیں شہید کریں گے، لیکن دیکھنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور میرے حسین کو اجر بھی عطا فرمانا۔ خیر آپ بیدار ہوئے، اس کے بعد امام حسن کی قبر پر پہنچے، اپنے بھائی کی قبر پر بھی آپ نے کچھ آنسو بہائے۔ ظاہری بات ہے اپنے شہر کو چھوڑنا، پھر وہ شہر جو کائنات میں سب سے افضل ترین شہر ہے، وہ شہر جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ہو سکے تو مدینے میں مرنا، ہو سکے تو تم میں سے کسی سے اگر بن پڑے تو وہ مدینے میں موت کو قبول کرے۔ وہ مدینہ چھوڑا جا رہا ہے، آخر میں آپ اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر شریف پر حاضر ہوئے، اور آپ اپنی اماں کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے اور رو کر عرض کرتے ہیں اماں جس وقت کے لیے تو نے دودھ پلایا تھا نا، آج اس کی لاج رکھنے کا وقت آ گیا، اور جس کے لیے تو قرآن کی لوریاں دیتی تھی نا، آج اس قرآن پر پہرا دینے کا وقت آ گیا۔ امام علی مقام اپنی ماں سے کھل کر باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ پڑھ فاتحہ مادی قبر تے ات شاہ امام پکار دینے، میرا بولیا چلیا
معاف کریں اے سلام ہن آخری وار جنہ گلیاں دے اندر امام عالی مقام دا بچپنا گزریاں میں جنہ گلیاں دے اندر امام حسین دی جوانی گزری جنہ مدینے دی گلیاں دے اندر امام حسین کھیڑ دے رہنے آج جو مدینے دے کلوں جدائی دا وقت آ گیا میں میرے پاک حسین سرکار اپنے نانے دے دین دی خاطر مدینہ چھوڑ کے مکے دا سفر کیتا وے جس وقت امام عالی مقام کربلا دی طرف روانگی کیتی ہے مدینے تو مکے تو جناب عالی مکے دے اندر صحابہ نے عرض کیتی حضور تسی کوفے دا ارادہ نہ فرماؤ ایک کوفے والے بڑے بے وفا نے انہاں تاڑے بابے علی نو بھی شہید کیتا وے حضور کہنے کچھ نے کر دے کچھ نے حضور تسی نہ جاؤ میرے امام فرمایا چلو میں صحابہ دی رائے نو ٹھکراندہ نہیں ہاں تسی میرے آقا دے صحابہ دے لیکن گل لے وے خط تے خط آ رہے نے انہاں دا جواب قیامت دہاڑے میں کی دے مانگا او تے خط بھیج رہے نے تے کہہ رہے نے آقا تسی جناب علی ساڑھے کول کوفے آ جاؤ اسی تاڑی بیعت کرنا چاہنے اسی یزید نال جناب علی کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہندے اسی یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہندے آقا حسین اسی تاڑے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں صحابہ نے مشورہ دیتا اپنے نے مشورہ دیتا حضور انج نہ کرو بڑے بے وفا نے کوفی لا یوفی نے میرے امام نے محسوس فرمایا انہاں دی رائے نو ٹھکرایا نہیں جا سکتا آپ نے مشورہ کیتا فرمایا چلو انج کرنے ہیں میں اپنا پرا اپنے بھائی امام مسلم کو نہ بھیج دوں تاکہ یہ وہاں جا کے چیک تو کریں حالات کیسے ہیں اگر حالات ٹھیک ہوں گے میرا بھائی مجھے بتائے گا پھر میں بھی جاؤں گا امام مسلم نے اپنے جو چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا محمد اور ابراہیم ننے شہزادے ساتھ چلے گئے جب وہ کوفے پہنچے تو بڑا شاندار استقبال ہوا نعرے لگے حسینیت کے نعرے لگے آقا حسین زندہ باد نعرے لگتے رہے امام مسلم بڑے خوش ہوئے یہاں تو بہت دیوانے ہیں ہاں یہاں تو ماننے والے ہیں تو جیسے ہی امام کی وہاں پر آمد ہوئی لوگوں کے قافلے در قافلے اور وہاں کا جو گورنر تھا نا وہ ایک عاشق رسول تھا عاشق اہل بیت تھا اس نے منع نہیں کیا اس نے کسی کو منع نہیں کیا بیعت کرنے سے بیعت لینے سے روکا نہیں لیکن یہ ابن زیاد نے خبریں یزید کو پہنچائیں کہ کیسا گورنر ہے جو تیری اتباع نہیں کر رہا اور وہ تو سارے بیعت کر رہے ہیں اور تقریباً 40,000 افراد نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کتنے ہزار 40,000 اب 40,000 کے قافلے نے اور قافلے در قافلے ایک قافلہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے پیار کرتے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے یزید نو خبر پہنچی اس نے ابن زیاد نو بھیجیا اس نے کہا ایڑا گورنر نے کوفے نو فارغ کرو غالباً نعمان نام سے انہوں ہٹا دیتا گیا معزول کر دیتا گیا اور ابن زیاد جڑا رستہ کوفے الاندہ سے نا وہ رستہ انہیں چینج کیتا تھا رستے تو بدل کے مکے تو جڑا رستہ کوفے الاندہ سے وہ رستے تو نہیں آیا بدل کے رستہ اور انہیں منہ چھپا کے اپنی فوج نال لے کے تے چھپا کے آیا اور رات دے ہنیرے وچ آیا تاکہ دنے سانو وے کے کوئی پہچان نہ جائے تے فوری کتے جنگ نہ شروع ہو جائے اس وقت امام علی مقام دی مانی بڑے سن ٹھیک ہے اس نے کی کیتا ادھر امام مسلم خط لکھیا اپنے آقا حسین نے فرمایا امام آ جائیں یہاں تو حالات بہت پیارے ہیں یہ تو سارے آپ کے دیوانے ہیں آپ آ جائیں خط روانہ کر دیا ادھر سے ابن زیاد آ گیا اب رات کے اندھیرے میں اس نے روانگی کی کوفہ کی طرف اور کوفے کے گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگا اب جو کوفے والے تھے وہ سمجھے شاید حسین آ گئے ہیں انہوں نے نعرے لگائے آگے بڑھ کر استقبال کیا نعرے لگتے رہے حسینیت کے زندہ باد حسینیت زندہ باد حسین زندہ باد نعرے لگتے رہے
ابن زیاد اندر ہی اندر میں کرتا رہا، غصے سے اندر سے جلتا رہا کہ یہ تو سارے حسینی ہو چکے ہیں۔ خیر بڑے غصے سے وہ گورنر ہاؤس میں گیا، اور اس میں جاتے ہی اس نے فوری طور پر پہلے تو پیغام دیا یزید کا، اس گورنر کو معزول کیا، پھر وہ خود گورنر کی سیٹ پر بیٹھا اور اس نے فوری طور پر آرڈر جاری کر دیا، کہا کہ یزید کا مطالبہ ہے کہ تم سارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو اور حسین کا ساتھ نہ دو، آل رسول کا ساتھ نہ دو، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں مار دیا جائے گا، اور جو مانیں گے ان کو پیسہ ملے گا، ان کو نوکریاں دی جائیں گی، ان کے جناب علی کاروبار چلائے جائیں گے۔ لالچ، ڈر، خوف پھیلایا گیا۔ وہ جو 40,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا اب وہ بدلتا ہوا نظر آیا۔ اب ایک لمبی داستان ہے، لمبا ایک واقعہ ہے کہ کیسے کیسے امام ایک گھر سے پھر دوسرے گھر کیسے پہنچے۔ جب اس گھر نے بھی کہا جناب معافی چاہتے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ کیسے کوفے کے بازاروں میں پھر رہے تھے تو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، سب نے جناب علی دروازے بند کیتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ امام مسلم میرے گھر نہ آ جاون، کتے میرے گھر امام نہ آ جاویں، کتے یزید سانو مروا نہ دے بے۔ دروازے بند ہو گئے نے۔ جناب علی امام مسلم اپنے شہزادیاں نو لے کے کوفے دے بازاراں دے اندر گھوم رہے نے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی سانو پانی پلاون والا، میرے بچے بھی پیاسے نے، ہے کوئی پانی پلاون والا؟ میں وعدہ کرنا وا جڑا ایتھے پانی پلائے گا میں نانے محمد کلو حوضے کو سدے جام لے کے دیواں گا۔ آخرکار جناب علی دروازہ کوئی کھولنا نو تیار نہیں ہے۔ ہانی نام دا ایک محب اہل بیت، اس نے بھی پناہ دیتی ہے۔ ایک توآ نامی عورت جب نام آندا جس نے پناہ دیتی ہے۔ اختصار دے نال جناب علی آخرکار ایک گھر دے اندر امام مسلم نے پناہ لیتی ہے۔ اوتھے بھی چپکے تے اندھیرے دے اندر کچھ لوگ آندے نے، کچھ اجے منن والے ہیں نے جناب علی۔ اندر خاطر بیعت ہوندی رہی، ایک خبرہ ابن زیاد دے کول پہنچ دیاں رہیاں۔ آخرکار اندر اندر جسوسی بھی کیتی گئی ہے، کسے نے امام مسلم دی جسوسی کیتی، جناب علی فوجاں آ گئیاں نے، امام مسلم اندر نے، باہر فوجاں نے اعلان کیتا ہے باہر نکلو جناب علی۔ امام مسلم آپ سرکار نے فرمایا ہن اندر چھپ کے رہنا علی دے پترہ نو جچدا نہیں ہے، اے سانو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اوکھا وقت آ جاوے جدو میدان لگ جاوے اندر چھپ کے بہ جانا سانو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اے علی دا لخت جگر امام مسلم جناب علی تلوار لہران دیا ہویا باہر آئے نے۔ آپ نے جس وقت جناب علی حملہ کیتا وے انج لگ دیا جمیں بکریاں دے ریوڑ دے اندر ببر شیر آ گیا وے۔ امام مسلم نے جناب علی کئیاں کوفیان واسطے جہنم کیتا ہے۔ ابن زیاد نو پیغام پہنچایا گیا وے فوج بھیجی جاوے، ایتھے بندے تھوڑے رہ گئے نے، جناب علی فوجاں ہو رہ گئیاں نے، لیکن امام مسلم دی تلوار جدو چل دی پئی ہے انج لگ دے جیویں خیبر دا والی علی المرتضی میدان وچ آ گیا وے۔ آخرکار جناب علی انہاں اندازہ لایا کوئی علی دے شیر دے نال لڑن دی قوت نہیں رکھ سکدا۔ انہاں بدماشاں نے کی کیتا میں تلواراں روک کے اندر امام مسلم نو کہنے لگے حضور اسی لڑن کدوں آئے ہیں، اسی تے گلاں کرنا آئے ہیں، اسی تے تاڑے نال جناب علی مذاکرات کرنا آئے ہیں، اسی لڑنا نہیں چاہتے۔ میرے امام نے فرمایا اسی کدوں لڑنا آئے ہیں، اسی تے صلح پسند ہاں، اسی تانوں صلح دی دعوت دیتی ہے، پہلا پہل تساں کیتی ہے۔ مڑ میں جواب دیتا وے سانو ساڑے نانے نے سکھایا ہی اندے وے۔ پہل ہم نہیں کرتے لیکن جواب ہم دینا جانتے ہیں۔ کیا ہوا میں اکیلا ہوں، تم اگرچہ ہزاروں میں ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میرا باپ علی المرتضی ہے۔ خیبر کام جاتا ہے علی کا نام سن کر۔ خیر انہوں نے دھوکے سے آپ کو، میں صرف آپ کو اشارہ کرتا جاؤں گا، یہ واقعہ بہت طویل ہے اور میں نہیں چاہتا اس میں کوئی خرافات اور کوئی ایسے واقعات درج ہو جائیں اور میں آپ کو سناؤں جو شاید تاریخ میں نہ ملتے ہوں، اس لیے احتیاط کے دامن پکڑتے ہوئے میں آپ کو بڑے احتیاط سے سناؤں گا۔ امام مسلم کو دھوکے سے اب وہ گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا۔ اب جیسے ہی اندر جاتے ہیں پیچھے سے وہ دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے فوجی آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ کو دوسری منزل سے غالباً اوپر سے جا کر آپ کو شہید کیا گیا۔
اور پھر امام مسلم سے آخری وصیتیں پوچھی گئیں تو فرمایا تم نے مجھ سے دھوکا کیا ہے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، سب سے بڑی فکر تو مجھے یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا۔ 40,000 بندے جو بیعت کیتی ہے نا، کہ 40,000 بندے نمازاں بھی پڑھتے سن امام مسلم دے پیچھے، نمازاں ہوندیاں رہیاں، لیکن جو تو پچھوں آرڈر آن لگ پہ نا، جڑا ساتھ دے گا ماریا جائے گا، جڑا ساتھ دے گا بچے مارے جان گے، انہوں در بدر دی ٹھوکراں کھانیاں پہن گیاں، گھر بار چھڈنا پے گا، مار دواں گے ہر شے۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام مسلم نے غالباً مغرب دی نماز پڑھائی، نماز پڑھان لگے جدو کھلوتے تے پیچھے 40,000 سی، سلام پیچھے پھیریا تے ایک بندہ بھی پیچھے نہ رہا۔ کیویں بدل گئے؟ آج سمجھ آندی ہے کیویں لوکی بدل جاندے نے؟ اسی بھی حسینی ہیں، اسی بھی حسینی ہیں، جدو دین تے اوکھا وقت آندا تے پھر جناب اسی تے اس پارٹی دے ہے ہی نہیں، اسی تے لبیک والے ہے ہی نہیں۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ خیر امام مسلم جناب عالی آپ نو دوسری منزل تے جا کے شہید کرن تو پہلا پوچھتے نے تاڑی وصیت ہوئے، فرمایا وصیت میری یہ ہوئی ہے میرے آقا حسین نو خبر کرو، حسین تسا ایتھے نہ آؤ، ایتھے تو لوگ بڑے بے وفا نکلے نے، سارے دے سارے غدار نکلے نے، اپنی مینوں جان دی کوئی فکر نہیں، مینوں آقا حسین دی فکر ہے۔ تجھی میری گزارش ایویں جناب عالی، میری تمنا ایویں، میرے شہزادیاں نو بڑے اہتمام دے نال بغیر کسی تکلیف پہنچایا انہاں نو مدینے پہنچا دیتا جاوے، میرے بچیاں نو کچھ نہ آکھیا جاوے جناب عالی۔ خیر آپ نو تو جناب عالی سر قلم کر کے گرا دیتا گیا وے، جسم شریف دوسری منزل تو آل رسول دا زمین تے آ گیا وے، ایک خبر پہنچ گئی ہے، دوسرے پاسے اعلان ہویا ہے کون ہے جڑا امام مسلم دے بچے اٹھا کے لے آوے، جڑا مسلم دے بیٹے لے آئے گا انہوں بھی جناب علی بڑا انعام دیتا جاوے گا۔ ادھر ایک حارث نامی بدبخت جڑا وے وہ امام مسلم دے بچے انہوں لبدہ پھر داوے، بڑے بڑے دنیا دے کتے، یاد رکھیا جے کدی ایسا وقت آوے تو ایک پاسے دین تے دوجے پاسے دنیا آ جاوے، او دو تانوں کربلا دا منظر سامنے لے آنا چاہیے ہے، اس وقت پرکھیا جے اپنے ایمان نو چیک کریا جے، یاد رکھیا جے دنیا دیاں حکومتاں ایتھے رہ جانیاں میں، دنیا دا لالچ کرنے والا ایتھے بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت اندر بھی ذلیل ہو جائے گا، لیکن جناب علی جڑا حضرت حر دی طرح دنیا نو ٹھوکر مار دے پھر مقام او مل جائے۔ اگر تسی امام حسین دے روزے تے چلے جاؤ، اگر حسین دے روزے تے حاضری دے ہوگے نال قدمہ دے اندر حضرت حر دا مزار بھی نظر آئے گا۔ یہ ان کا کمانڈر تھا، یہ یزیدیوں کا کمانڈر تھا، ان کا بہت بڑا جرنیل تھا۔ خیر بچے دی تلاش ہو رہی ہے، بچے بھی خیر آپ نے قاضی شریعہ کو پہنچا دیتے گیا، قاضی شریعہ دے کول بچے سن، آپ نے محسوس کیتا تلاشی لین گے میرے گھروں پھڑے گئے تو میں کی جواب دیواں گا بروز قیامت کہ میں حفاظت نہ کر سکیا۔ آپ نے بیٹے دی ذمہ داری لائی، فرمایا پترا اج رات قافلہ ایک مدینے نو جانا ہی ہو، پترا اینا شہزادیاں نو انہاں قافلے دے نال ملایا تاکہ ایک خیریت نال مدینے پہنچ جان، پھر اللہ دی سپرد۔ جس وقت رات ہوئی قافلہ نکل گیا، جدو قاضی شریعہ دا بیٹا چھڑن گیا نا تو ویکھیا تے قافلہ تے نکل گیا ہے۔ خیر آپ نے بچوں نے فرمایا بیٹو ابھی قافلہ زیادہ دور نہیں گیا، وہ دیکھو نا مٹی اڑ رہی ہے، تم ذرا بھاگو ہاں اور تیز چلتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن تقدیر نو منظور کچھ ہو رہے نا، تقدیر چاہتی ہے کہ محمد نواسے ہن شہادتاں پیش کرن۔ سبحان اللہ تعالی۔ جرت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرنا چاہیے اور جرت کے ساتھ سنا جائے تاکہ جہاد کا جذبہ پیدا ہو۔ امام مسلم نے شہزاد جناب علی رات نو دوڑ دے پینے، آخرکار ہے تے چھوٹے چھوٹیاں عمران جناب علی دوڑ دے جناب علی قافلے دے نال تے کوئی نہیں ملے، ساری رات دوڑ دیا لنگ گئی ہے، جدو نکا ویر تھک کے ڈگن لگ دا تے وڈا ویر اٹھا کے گلے نہ لاندا ہے، آندا ویرا تھوڑا جا دوڑ لے، اسی مدینے پہنچن آلیاں، نہیں تے اسی پکڑے کے تے ظالم مار دے منگے۔ چھوٹا ویر روے، بڑا ویر چپ کراندا وے، آخرکار رات بیت گئی، دن چڑھیا میں تقدیر اللہ دی چیک کرو۔ جناب علی امتحان دا وقت ہے، راتی جتھوں چلے سن اسے مقام تے صبح کھلوتے ہوئے سفر جنہ بھی طے ہویا دوبارہ اوتھے تقدیر لے آئی ہیں۔ آخرکار جدو صبح دا جناب علی پو پھٹ دی پئی ہے، ایک درخت جناب علی اوٹ دے اندر چھپ کے بہ گئے نے، اوتھے ایک لونڈی آئی ہے، پانی بھرنواتی آئی ہے، پانی بھر دی پئی ہے تے جناب علی اینا امام مسلم دے شہزادیاں دا نور پانی دے اندر چمکا پیا مار دا نظر آیا ہے۔ ویکھیا جناب علی اے پرشاواں کی دائے اے نورانیت کی دیئے،
جدوں پیچھے جھاتی ماری درخت دے اندر چھوٹے چھوٹے شہزادے آل رسول دے نظر آئے نے قریب آ کے انہاں بچیاں نو پیار کر دی نے تے نالی پوچھ دی او لونڈی پوچھ دی بیٹو تسی کون ہو اے نورانی چہرے والے ہو تسی کون ہو شہزادے خاموش نے فرمایا لگدا وے تسی امام مسلم دے بیٹے ہو تاڑے چہرے دی نورانی دستی پئی ہے بیٹا گھبراؤ نہ میں کوئی دنیا دار نہیں ہاں میں محبان آل بیت ہاں میں آل رسول دی غلامہ ہاں میری مالکن بھی آل بیت نال پیار کر دیئے آؤ میں تنو اپنے نال لے جانی ہاں چھپا کے اپنی مالکن نے کون لے کے مالکن دسیا گیا بی بی صاحبہ اے امام مسلم دے بیٹے نے انہیں آکیا اہلم و سالن مرحبا لیکن میں نو بڑا فکر ہے میرا جڑا گھر والا بڑا بدبخت ہے اس ظالم نے بچہ نو مار دینا ہے خیر کھانا کھلایا اس تو بعد جناب علی جدوں رات دا ٹائم ہویا نو چھپا دیتا گیا وے شہزادیاں نو ایک سائٹ تے چھپا دیتا گیا وے رات دا بیلا ہویا تے او دا شور نامی حارس نامی غالباً وہ بندہ آیا ہے تھکیا ہویا آیا کھانا کھاندا ہے کھانا کھامن تو بعد کہندا سارا دن میں گھومدا رہیا ماں مینوں بچے نہیں لبے کاش مینوں بچے لب جاون مینوں بڑا بڑا انعام ملے گا دنیا دا کتا بک بک کردا پیا وے بیوی ڈردی پئی ہے کسے اس دنیا دے کتے نو پتہ نہ لگ جاوے آخر کار سوندا ہے تے ادھی رات دا ویلا ہویا ہے دو میں بھرا جناب علی سو رہنے تے ادھی رات دا وقت ایک ویر نو خواب آئی ہیں خواب اندر ویکھیا ہے نانا مصطفیٰ امام الانبیاء سرکار دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمایا پترو کنی دیر کر دیتی ہے تاڑا ٹائم بھی آگے آ جاؤ آؤ بیکھو تاڑا بابا امام مسلم ہی میرے کول آ گیا میں جدوں جناب علی خواب بیکھئے تے چیخ مار کے اٹھ گیا میں بڑے ویر نے جناب علی گلے وچ لے کے فرمایا ویرا اچھی نہ بولنے تے پکڑے جاواں گے آکھیا کی ویکھیا نا میں نانا مصطفیٰ نو ویکھیا وے بابے امام مسلم نو ویکھیا میں بڑا بھائی کہندا ادا مطلب ہے ساڈا بھی جان دا وقت آ گیا ہے پیاس نے بڑا تڑپایا ہوئے اللہ کا دائے ساڑا ہوزے کو سر پیمن دا ٹائم آگے آوے آخر کا جدو چیخ ماری تے اس ناب علی بدبخت نے سنیے انہیں آکھا بچے کتوں بچے دیر آواز کتوں آئی ہیں دی بیگم کہنی ہے سو جا مر جا اے ہم سایہ دے بچے دی آواز ہوئے گی کہندہ نالا میں نو لگ دا جنہ بچیاں نو میں لب دا رہے آواز اونا بچیاں دی آواز میں نو اپنے گھروں آن دی پئی ہے او دی بیگم نے جناب علی بڑا پردہ پاوان دی کوشش کی تھی ہے لیکن پردہ کتھو پہنا جدو مالک دی مرضی انجئیے بدبخت گھر دی تلاشی لیندہ پیاوے جیس وقت شہزادے مل گئے نے گریبان تو پکڑ کے باہر نکال دائے بدبختی غالب آ چکی ہے اندھا میں تانوں سارا دن لب لب کے مر گیا ماں تُسی میرے گھرے ہی چھپے ہوئے دو ماں شہزادیاں نو پکڑ کے جناب علی مارنا شروع کر دیندہ وے جیس وقت آل رسول دے چہرے دے اتر تھپر مارے جا رہے ہیں او دی زوجہ کہن دیئے بدبختہ بعد آ جا ویختے سہی بچے کس گھرانے دینے علی دے گھر والے نے نبی دے گھر والے نے رخسارہ دے اتر تھپر مارے نے ارے سید غین تماچے نہ لگا قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ گرا لیکن ہن سنیا جے جناب علی دے پتر علی دا سارا ہی گرانہ شیران داوے او اٹھا کے جناب علی دریا دے کنارے تے لے گیا میں اتھے جا کے مارن دا ارادہ کر داوے چھوٹا ویر بول کے کہندا ہے جناب تساں مارنا ہے سانو شہید ہی کرنا ہے انج کریا جے پہلے مینوں کریا جے میں چھوٹا ماں او میرا بڑا ویر پہلا میرا حق بن داوے تسی مینوں شہید کرو بڑا ویر کہندا نانا میں بڑا ماں پہلے میرا نمبر بن داوے میرے نکے ویر نو کچھ نہ آکھی پہلے مینوں شہید کیتا جاوے آخرکار بدبخت نے کی کیتا انہیں دو مانو کٹھے لٹا کے امام مسلم دے دونوں شہزادیاں دی جناب علی گردن اتار دیتی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کنہ دے شہزادے قربان ہوئے نے جڑی اہل بیت دے بارچ امام الانبیاء سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میری اہل بیت دے معاملے دے وچ اللہ دے کلو ڈریا جے کی مطلب فرمایا جی میں تسی میرے نال پیار کر دے ہو میری اہل بیت نال انجے ہی پیار کرے آجے جی میں تسا میری غلامی کیتی ہے ایمیں میری اہل بیت نال پیار کرے آجے ایمیں اینہ دی خدمت کیتی جاوے آخرکار امام مسلم دا خط پہنچیا امام حسین آپ سرکار مکے جو خط پہنچے نا امام مسلم نے خط آیا فرمایا ہوں تو میرے پائی دا بھی خط آ گیا اب مجھے کوئی نہ روکے اب مجھے جانا پڑے گا
پھر بھی صحابہ نے کچھ لوگوں نے عرض کی حضور آپ نہ جائیں، فرمایا اب تو جانا پڑے گا۔ اب دیکھو نا، اب تو میرے بھائی نے کہا ہے، اگر پہلے کوفے والے کو خط تھے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، میرا امام میرا بھائی مسلم کا خط آیا ہے، اب تو جانا پڑے گا۔ خیر کچھ رفقا آپ کے ساتھ تیار ہوئے تو آپ، اچھا یہ بات ذہن چ رکھنا، یہ کنفرم نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جدو امام نے پتا ہے کہ اتنے انج ہونا ہے تو پھر فوج نال لے کے جاندے یا جاندے ہی نہ، جان بوجھ کے جانا اے بات نہیں۔ اس سفر دے بارے اے امام حسین نو بھی پتا سی اور اس صحابہ نو بھی بے شمار صحابہ نو پتا سی۔ ام سلمہ نو تے سرکار دو عالم نے کربلا دی مٹی جبریل لے آکے دیتی، اور امام الانبیاء سرکار نے مٹی جڑی سی نا ام سلمہ نو دیتی ہوئی سی۔ فرمایا ام سلمہ ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ افراد امام حسین میرے حسین کو شہید کر دیں گے، اور جس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے نا تو سمجھ آنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب خبر تو تھی، لیکن اس بارے میں کہ یہی وہ سفر ہے، اسی سفر میں شہادتیں ہوں گی، یہ کنفرم نہیں تھا، لیکن جن کو پتا ان کو تو پتا تھا۔ امام علی مقام، خیر میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، آپ چلے تو آپ کا قافلہ چلتا رہا، جب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے تو وہاں حضرت حر جو پہلے حر تھے، حر بن یزید ریاحی اس کا نام ہے، یہ اپنی فوج لے کر آگے سے آیا اور امام علی مقام کو روک کر کہتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا یزید کی بیعت کریں، ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، میں ایک فوجی ہوں، میری ڈیوٹی ہے۔ اج بھی لبیک دے تے گولیاں چلا کے تو نہ کہ ساڈی تے ڈیوٹی ہے نا جی، سمجھے نا، تو کہا میری ڈیوٹی ہے کہ آپ بیعت کریں۔ امام علی مقام فرمایا حر تم جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں، میں کبھی بھی کسی باطل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ خیر اس کے بعد اتنی دیر میں امام علی مقام نے ان کو سمجھایا۔ حر کہتا ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ حر کا دل تھوڑا نرم تھا اس وقت، چونکہ اہل بیت سے پیار کرتا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں بد کلامی کروں، لیکن مجھے حکم یہی ہے، اب مجھے کرنا پڑے گا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوا، 3 نمازیں پڑھی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا حر تم تو ہمارے مقابلے میں آگے ہو، تو چلو نماز کا ٹائم ہے، اب نماز علیحدہ پڑھو گے کہ ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر کہتا ہے تلواریں ضرور آپ کے خلاف ہیں، دل تو آپ کے ساتھ ہے، مجبوری ہے، دل میرا آپ کے ساتھ۔ امام حسین فرمایا کیسے لوگ ہو تم، تلواریں بھی چلاتے ہو اور نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ ہاں تسی ویکھدے ہو بعض نمازاں بھی پڑھی جاندے نے، جدو مولوی سچی بات کرتے ہیں اے مولوی نہیں دیا، مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، مولوی صاحب سیدھی تقریر کرن تے سبحان اللہ، مولوی ساڈا بلے 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 بلے، جی وہ بتائے کہ حسین کی لڑائی کیوں ہوئی تھی، پھر کہتے ہیں نہیں مولوی ٹھیک نہیں۔ علامہ فاروق الحسن نے خطاب فرمایا تو خطاب کے اندر جھومتے رہے، بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ تو ووٹ مانگنے آیا تھا۔ یہ فاروق الحسن یہ کیا بات کر گیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کربلا سنائیں، صرف یہ سنائیں کہ مدینے سے چلے تھے، مکے گئے تھے، کربلا میں گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، واپس آ گئے تھے، یہ نہ بتائیں کہ کس لیے شہید ہوئے تھے، یہ نہ بتائیں کہ جھگڑا کیا تھا، یہ نہ بتائیں کہ معاملہ کیا تھا، کس لیے خاندان قربان ہوا، اس مشن کو چھوڑ دیں۔ خیر حر نے نمازیں پڑھی، 3 نمازیں پڑھی، میں سمجھتا ہوں شاید وہ نمازیں ہی کام کر گئیں۔ 3 نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر جب امام علی مقام فرمایا اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہنے لگا راستے 2 ہی ہیں، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں تو یہاں پھر آپ بیعت کریں، اور تیسرا راستہ نہ میں نے آپ کو واپس مدینے جانے دینا ہے اور نہ میں نے آپ کو یزید کی دربار جانے دینا ہے، بلکہ آپ کو یہیں رکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اب حضرت حر لے کر گئے، جب کربلا کی زمین آئی تو سفر کرتے ہوئے امام علی مقام نے پوچھا اب یہ کون سا مقام ہے؟ تو آواز آئی، کسی نے جواب دیا حضور اس کا نام کربلا ہے۔ فرمایا لگاؤ نا پھر خیمے، یہی تو ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہی تو مجھے دکھائی گئی تھی۔ خیر خیمے لگ گئے، وقت گزرا، 7 محرم کو عمر ابن سعد شمر وہ کہتا ہے
آرڈر آیا ہے، حسین ابھی تک نہیں مانا، حسین نے ابھی تک ہاں نہیں کی، اب ایسا کرو اس پر تکلیفیں اور مصیبتیں ڈالو، پانی بند کرو ان کا، کہ شاید پانی نہیں پیون گے تو پانی تو بنا بندہ زندہ نہیں رہندا۔ آخر کنی دیر 3 دن تک ذرا تھوڑا تصور چلے آکے سوچو، ہوئے بھی گرمی، شدید گرمی، ریتلی زمین ہوئے، وہ زمین بھی سخت ریتلی زمین ہے، اور 3 دن تو آل رسول نے، پھر دشمن دا خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے، بچہ بیمار ہوئے نا، بیمار ہوئے تے ماں کو ویکھیا نہیں جاندہ، پیو کو ویکھیا نہیں جاندہ۔ اب امام زین العابدین جوان بیٹا بھی بیمار ہے، اب دودھ پیتا بچہ امام اصغر بھی گود میں ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں یہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن نانے کے دین سے غداری نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر کا جناب علی شمر کہندہ پانی بند کیتا جاوے، حضرت حر نے اس موقع تے بھی آکھیا انہیں کہا میرا دل نہیں مندا، آل رسول دے ہوتے پانی بند کیتا جاوے، یار پانی نہ بند کرو، آنا نانا ابن زیاد والوں آرڈر آیا پانی بند کرو، جناب علی 7 محرم دا دن آیا، پانی میں بند کر دیتا گیا وے، آل رسول دے ہوتے پانی بند کیتا گیا تے اعلان کیتا گیا وے، چرند پیئیں پرند پیئیں اہل ہنر پیئیں، منع تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ لیکن اس کربلا دی زمین جو 3 دن تو پانی تے بند کیتا گیا میں، لیکن کوئی بھی شہزادہ پانی منگدہ نظر نہیں آیا، آل رسول دا کوئی چھوٹے تو بڑا کوئی بندہ، کوئی عورت کوئی بی بی جناب یعنی منگ دی نظر نہیں آئی، کسی نے پانی دا سواہ نہیں کیتا بلکہ سبب دا دامن پکڑے ہویا وے، وجہ کی ہے کیونکہ اللہ دا اعلان ان اللہ مع الصابرین۔ علی اج امام حسین جڑا اللہ نے قرآن وچ اعلان فرمایا ہے میں 5 قسم دے امتحان لینا ہونا وا، میں اپنے پیاریاں کو امتحان لینا وا، حسین دی باری آئی تھی ایک امتحان نہیں آیا، 2 نہیں آئے، 3 نہیں آئے، بلکہ کٹھے دے کٹھے 5 امتحان آئے نے۔ حسین دا مولا جے میں نانے دے کندیاں دی سواری کردہ رہا ماں، جے میں نانے محمد دی زبان چوسدہ رہا ماں، جے میں نانے دے سجدے لمبے کرواندہ رہا ماں، جے میں نانے دے خطبے جناب علی چھڑاندہ رہا ماں، جے میں نانے نو ممبر تو اتروا کے اپنے کولے آندہ رہا ماں، آج میں نانے دے دین واسطے سارا گھر بار لٹا جاواں گا، لیکن اپنے نانے دے دین بلند کردہ جاواں گا۔ جناب علی جدوں دن گزردہ جا رہا میں، رات آئی ہیں 10 محرم دی رات آئی ہیں، اس وقت تو پھر پیغام آیا ہے، اس نے کہا حسین ان تیاری کر لائے، آج تیرے نال ساڑی جنگ شروع ہو جانی۔ امام علی مقام نے فرمایا اے تے مینوں ساریاں خبرانے صبح میرے نال کی ہونا ہے، لیکن ایک میں چاہنا ماں تسی مینوں ایک رات دی مہلت دے دے، وہ بڑے تو بڑے دشمن بھی ہومن تے مہلت دیتی جان دی ہے، میں تڑے کو لے گل کرنا چاہنا ماں ایک رات دی مہلت دیتی جاوے، جی میں میرے نانے محمد نے میدان بدر دے اندر ساری رات عبادت کیتی سی، ساری رات سجدے کیتے سن، میں چاہنا ماں ساری زندگی حسین اپنے مالک کی عبادتاں کردہ رہا ہے، صبح ساڑی شہادتاں دا دینے، میں چاہنا ماں آخری رات میں کھل کے رب نو یاد کر لواں، اس رات دی مہلت دیتی گئی ہے۔ حر نے آکھا ٹھیک ہے سانو منظور ہے، امام علی مقام جناب علی رات نو خیمے وچ تلاوت قرآن کر دے پینے، آپ نے ساری رات قرآن پڑھیا ہوں، تسی سوچ سکتے ہو کس انداز نہ کس درد نہ حسین نے قرآن پڑھیا ہوگا۔ امام علی مقام قرآن پڑھ دینے، سارا مجمع قرآن سنتا پیا تے روندا پیا میں، تے دعاواں کی ہو رہی ہیں یا اللہ سانو بچا، نہیں اے دعاواں نہیں ہونی یا اللہ انہوں غرق کر، نہیں اے دعاواں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ امام علی مقام دعا کی کرنے نہیں یا اللہ جدوں صبح ساڑا امتحان شروع ہوئے، مالکہ سانو ثابت قدمی عطا فرماویں۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ امام علی مقام جناب علی ساری رات اپنے رفقاء نو بھی مشورہ دیتا، فرمایا جانا ہے تے چلے جاؤ، جس نے جانا ہے چلے جاؤ، اے سارے میرے خون دے پیاسے نے، تے میں جناب علی انماتے کافیاں
جے میرے دوستوں میرے نانے دے غلاموں میرے مریدوں تے میرے پیاریوں تساں جانا ہے تے چلے جاؤ، لیکن کسے نے جامن دا ارادہ نہیں فرمایا۔ اختصار نال عرض کردہ جاواں، فجر دی نماز پڑھی گئی ہیں۔ فجر دی نماز تو بعد جناب علی مخالفین یزیدی ٹولیاں والوں تیر بھی برسائے جا رہے ہیں، پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں تے اعلان کیتا جا رہا ہے حسین آجا میدان دے اندر، آپ باہر نکل، یا تے بیعت کر رہی ہیں جنگ کر امام علی مقام سرکار دے رفقا آپ دے مریدین عرض کرنے آقا سانو اجازت دیتی جاوے، یزیدیہ نے جنگ دا نکارہ بجا دیتا گیا میں، میرے پاک حسین دے جناب علی مرید سارے پیش ہو رہے ہیں اور آپ دے سامنے جناب علی اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دے پینے۔ حضرت حجڑا جناب علی جس وقت آپ نے صبح پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میرے امام نے جا کے آپ نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میں تنو سمجھا دا جاما قیامت والے دن اے نیا کیا جے حسین سانو دسیے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بل بیکھو میں حسین ابن علیاں، میں تاڑے نبی دا نواسا ماں، میں سجدہ فاطمہ دا بیٹا ماں، علی دا لخت جگرہ، آج بھی موقع بعد آ جاؤ، تسی میرے خون دنال اپنے ہاتھ رنگو گے، قیامت دے دہاڑے کیڑی جنت دا سوال کرو گے، میرے نانے محمد نو جناب علی کیڑا منہ دکھاؤ گے، بعد آ جاؤ اور ساڑھے نال اس طرح دے حالات نہ کرو، ساڑھے نال سلوک انجدے نہ کرو، اگر تسی راضی نہیں ہو تیسی مدینے ٹھور جانے ہیں۔ ابو جواب آیا حسین لمبیاں گلہ نہ کرو، لمبا خطبہ نہ دے وہ گلہ دو ہی نہیں، یا بیعت یا جنگ۔ آپ نے فرمایا بدبختو پتہ تے میں نو اگے بھی ہے لیکن میں ساریاں حجتاں پوریاں کردہ پیاما، میں ساری اتمام حجت باتیں خطبہ دیتا میں۔ آپ نے فرمایا چلو آ جاؤ پھر جن نے حملہ کرنا کر دے وہ ادھر جناب علی میدان دے اندر یزیدی فوجی آئے نے، ادھر امام علی مقام دے جناب علی پیارے تے منن والے تے پیار والے جانا قربان کرنے والے آئے نے۔ حضرت حرنو جناب علی کسے نے ویکھیا میں ویکھیا تھے آپ بڑے پریشان اور بڑا ہی پریشان، حالانکہ دلیر آدمی سن، بڑی بڑی جنگاں چاہ حاضر رہے ہے اور لڑتا رہے بادری نال، کسے ویکھیا بعد نے لکھا ہے کہ آپ کے بھائی نے دیکھا، بعد نے کہا کسی اور نے دیکھا، ساتھ والوں نے دیکھا، کہا اور کیا بات ہے پریشان ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کہا طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ بار بار دل میں یہ خیال آتا ہے اور پتہ ہے ہورنو لالچ کی دیتا سی جدو امام حسین نو اگو جا کے لیاندہ گیا نا، ہور ہی لے کے آئے نے اس پاس کربلا دی زمین تے انہوں نے کہا کہ تینوں اسی رہ دی ایک کوئی علاقہ سی سر سبز، اتھو دی فصل بڑی آلہ سی، اتھو دی کھیتی بڑی آلہ سی، او دی لالچ دیتا گیا کہ تسی ایدی تینوں حکومت اور گورنری ملے گی اگر تو اپنی ڈیوٹی پوری کرے تھے۔ اب حضرت حر کہتے ہیں کہ اب میں سوچ رہا ہوں ایک طرف جناب علی میں نو نوکری نظر آ رہی ہیں، ایک طرف میں نو دنیا نظر آ رہی ہیں، دوجے پاسے حسین دی غلامی دے اندر جنت نظر آ رہی ہے۔ اور میں اپنے نال سوچنا پیاما کدھر جاواں، اینی گل کی دیا تے اپنے گھوڑے نو ایڑی مار کے گھوڑا دوڑا کے آپ نے بلند آواز نہ فرمایا ہو سکے تے بندے نو جنتی جانا چاہیدا ہے۔ امام علی مقام دی بارگاہ آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور میں یو مجرمہ جڑا تانو اتھے لے کے آیا ہے، آقا سب تو بڑی غلطی تے میری آقا میں تانو اتھے روکیا، حضور میں تانو نہ روکتا تسی جا سکتے سی، حضور میں اتھے لے کے آیا آقا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، کیا میں معافی منگا تے معافی مل جائے گی؟ میرے پاک حسین نے مسکرا کے فرمایا تینوں پتہ نہیں ساڈا گھرانہ سخاوت آلہ ہے، تو ساڈی بارگاہ آ گیا میں، میرا نانا دشمنوں نو معاف کرنے والا، میرا بابا دشمنوں نال پیار کرنے والا۔ آپ نے فرمایا آجو گیا میں قبرانہ قیامت دا دن ہوئے گا، دانے دی شفاعت لے کے تینو حسین ابن علی دے گا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حضرت حر نے امام علی مقام دے قدمانو جناب علی ہاتھ لگایا تے بوسا دے کے اندر حضور منو اجازت دے وہ سب تو پہلا شہید میں ہونا چاہنا ہوں، میں اپنے بدلے اتارنا چاہنا ہوں، میں قصاص کرنا چاہنا ہوں۔ میرے پاک حسین نے دعاواں دے کے رخصت کیتا ہوئے حضرت حر گئے تے جناب علی لشکر دے اندر کھلبلی مچ گئی، انہیں کہا ساڈا فوجی ساڈے خلاف آ گئے، عمر ابن سعد کہنے نو خطرناک سزاواں دے وہ ادنا پٹھے طریقے نال بڑے خطرناک طریقے دے نال پیش آو، لیکن ہور پہلے غور
سی ہن حسین دیاں دعاواں دے نال ہو رہے جناب علی تلوار چل دی پئی ہے انجے ہی لگدا پیا وے جویں جناب علی امام علی مقام آپ سرکار دا خاص آپ دا کوئی بیٹا آ گیا وے حضرت حر نے آل رسول واسطے اپنی جان پیش کیتی ہے کئیاں کوفیاں نوں واسطے جہنم پہنچا کے آخرکار جدوں ویکھیا وے قابو نہیں آ رہا کسی نے آکھیا اینوں کی مسئلہ بن گیا بڑے بڑے فوجی دے سامنے فٹ نہیں آ رہے مسئلہ کی ہے کسی کہن والے نے آکھیا انہیں آکھیا پہلے ساڈا سی ہن حسین نہیں ہو گیا وے اور اے بھی تسی غور کرو سمجھ آ جاوے گی 72 امام علی مقام 72 تن لے کے آئے نے 72 دے مقابلے چے 22,000 کیوں لے آندے گئے نے جدو ابن زیاد نے بار بار مطالبہ کیتا وے عمر ابن سعد نے مطالبہ کیتا ہے بندے ہور بھیج آندہ تیرا دماغ ٹھیک ہے اوہ بدماشا 22,000 دا لشکر آ گیا ہے اجے بھی کہنا تھوڑے نے اگو جواب عمر بن سعد کی دیندہ ہے تینوں نہیں پتا جڑے ساڑھے مقابلے چے آئے نے ایک کون اینا وچ ایک بچہ 1,500 فوجی تے بھاری ہو جائے گا میں نہ مسلمانوں کڈی بہادری اوہ میرے نبی دے گھرانے دیئے جنہوں 3 دن تو پانی نہ ملا آپ نے وصیت بھی کی تھی امام زین العابدین نے فرمایا لو بیٹا امام زین العابدین بیماری دی عالم وچ اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کی تھی بابا میرا بھی تے نمبر آمن دیو بابا میں بھی جانا چاہنا فرمایا نا او نا بیٹا تیرا نمبر نہیں آیا وجہ کی ہے فرمایا تو بھی چلے جائیں گا میری نسل کتھوں چلے گی تو باقی رویں گا اور میری دعا میں کوئی یزیدی تیرا بال بھی بکا نہیں کر سکے گا اے حسین دعا کر کے جا رہے آوے تو زندہ رویں گا تیرے تو میری نسل قیامت تک جاری رویں گے اور آپ نے فرمایا آج تو بعد سکینہ نو پیار بھی تو ہی دینا ہے بابے دا پیار بھی تو ہی دینا ہے پائیاں دا پیار بھی تو ہی دینا ہے سجدہ جانم نے فرمایا دیکھیا جے اے تاریخی الفاظ محفوظ نے فرمایا ماتم نہیں کرنا وال نہیں کھولنے گریبان نہیں چاہ کرنا دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کی جاوی جڑے ساڑھے نانے دی شریعت تے دھبا لگ جاوے نا شریعت دا خیال بھی کرنا ہے سجدہ جانم